بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ منگل کا دن ہی ہے 22 اپریل۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے۔ امریکہ سے پہلی خبر جو ولسن پاکستان جمہوریہ ایکٹ کا بانی لندن میں بڑی دبنگ انٹری مار گیا اور وہاں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اس کا استقبال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا اپوزیشن اتحاد کو آج جیل سے اہم پیغام بھی۔ تحریک انصاف کا یوم تاسیس پر خاص ہدایات۔ نظام دین گھریلو خواتین سے خوفزدہ ہے، من پسند شخصیات کو جیل میں ملاقاتیں کروا رہا ہے۔ جیل میں ابھی تک دھرنے کا معاملہ بھی، اور پنجاب کی مزاحمت کی ایک نئی تاریخ۔ خان کے دیوانے حدیں کراس کر رہے ہیں، بے مثال قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ 9 مئی کے کیسز میں آج جسٹس ہاشم کاکڑ نے بھی آج بخیے ادھیڑ دیے۔ مادنی بل پر بھی بلیک میلنگ، علی مین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری، اور تحریک انصاف کی آپ کو پتہ ایک دفعہ پھر ان کے اوپر واردات، پرانا گھوڑا نیا تیار۔ اور اس وقت سینٹ پارلیمنٹ میں بھی آج مچھلی منڈی بنا رہا۔ نہروں کے احتجاج کے معاملے میں بڑی ڈبل گیم۔ تحریک انصاف پیپلز پارٹی کیا واردات کر رہی ہے، اور ISI کے اہم عہدیدار جو ہیں وہ صحافیوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتے ہوئے پکڑے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف بیرون ملک دوروں میں ایک لمبی فہرست۔ ایک مرتبہ پھر ترکی روانہ۔ سعودی عرب میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا شاندار استقبال، جو کہ موجودہ حکمران اور اسٹیبلشمنٹ کے منہ پر تمانچہ۔ وجہ کیا نکلی؟ اور کشمیر میں اب بہت بڑا حملہ ہوا، 24 ہندوستانی شہری اس میں کام آ گئے، اور ایسے موقع پر جب امریکہ کا نائب صدر اپنی اہلیہ سمیت ہندوستان میں موجود۔ بڑی اہم خبریں ہیں، تفصیل ان کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں آج وہی کوہرام مچا رہا، انصاف کی دھجیاں۔ اڈیالہ جیل کا کرنل علیمہ خان، آپ کو پتہ ہے وہی جو واردات، ناکوں پر روکنا، جگہ جگہ روکنا، پولیس کی فستائیت۔ سلمان اکرم راجہ پاکستان کے سب سے بڑے قانون دان، اور کہہ رہے تھے کہ ملک میں اب قانون نہیں ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھتے بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ جن لوگوں کی فہرستیں تحریک انصاف نے بھیجی، اس میں سے صرف فیصل ملک اور ایک اور وکیل کو ملنے دیا گیا۔ تحریک انصاف کے جو باقی لوگ ہیں ان کو نہیں ملنے دیا گیا، اور آج یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ علیمہ خان اگر نہ جائیں اور باقی جو 2 بہنیں ہیں وہ جا کے ملاقات کر لیں۔ لیکن آج عظمیٰ خان، نورین خان دونوں کو 2 گھنٹے انتظار کے بعد بھی ملاقات نہیں کرنے دی، کہا جی وقت ختم ہو چکا ہے۔ نورین خان نے آج پہلی دفعہ میں نے ان کے منہ سے سنا، انہوں نے بد دعا دی ہے انہیں جیل والوں کو بد دعا دی ہے کہ تم ہمیں اذیت دے رہے ہو، اللہ تمہیں بھی اس طرح کی اذیتیں پہنچائے۔ لفظ ان کے مور اور لیس یہی تھے۔ اصل میں یہ جو ظلم اور فستائیت ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اس پہ نورین خان کہہ رہی تھی کہ ہم اگر دھرنا بھی دیں تو یہ کیا کریں گے، عمر کے اس حصے میں بھی ہمیں پولیس والے کسی ڈالے میں وین میں ڈال کے ویرانے میں چھوڑیں گے۔ آج بھی ان کی گاڑی 3.5 کلومیٹر پہلے روک کے گرمی میں پیدل سفر کروایا گیا۔ پھر علیمہ خان کو تو سڑک پر نہیں چلنے دے رہے تھے پولیس والے، شندانہ کے ساتھ جو وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اب 2 گھنٹے گرمی میں کھڑے ہو کر، مطلب ایک ضلالت اور بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا ان لوگوں نے کی ہے۔ لوگ ان کا نام لے کے اب تھوکتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ جو یہ خان کے خاندان کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کے ساتھ کریں گی، وہ سب جانتے ہیں۔ نوجوان بچوں کو اب یہ سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، جو کون ہے یہ کرنے والے، سب کو پتہ ہے کہ نازوں میں پلا ہوا وہ پوری دنیا میں ایک ستارہ، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، جس کے لیے وہ اپنی اولاد کو بھی بھول گئے۔ نورین نیازی دیکھیں اپنے بیٹے حسان نیازی کا ذکر نہیں کرتی، وہ ہر وقت عمران خان کرتی ہیں، جس طرح قوم کر رہی ہے۔ قوم کا تو مرشد ہے، ان کا بھائی ہے، مقبول رہنما ہے، اس کی بچوں سے بات نہیں کرنے دیتے، خاندان سے ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ آج جن 2 لوگوں کی عمران خان سے ملاقات، اس میں وکیل ہیں 2 لسٹ میں جو شامل تھے، ایک عثمان گل اور ایک فیصل ملک، ان کی ملاقات ہوئی۔ اس میں پیغامات پھر بھی آ گئے عمران خان کے لیے۔ چیف جسٹس کو ایک تو خط لکھنا، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی ڈیوٹی۔ وہ اچھا فیصل چودھری صاحب کی ملاقات بھی آج ہوئی ہے، ان کی کہہ رہے تھے شادی پہ جا رہا ہوں، ملاقات ہوگی۔ علیمہ خان نے کہا سلیکٹڈ لوگ مل رہے ہیں، لیکن ہم ان کے پیغامات کو نہیں مانیں گے۔ اب تحریک انصاف کا کوئی رہنما اگر پہنچ بھی جائے خان کے پاس، پھر جو بات چیت آ رہی ہے وہ اب عقل اور سمجھ کے مطابق لوگ پرکھتے ہیں کہ یہ عمران خان نے کہا ہوگا یا نہیں، چاہے وہ ٹویٹر پیغام ہو یا پیغام ہو۔ تحریک تحفظ آئین کے بارے میں جیسے محمود اچکزئی کے بارے میں خان نے کہا اعتماد کا اظہار کیا، یہ سمجھ میں آتا ہے بالکل، کیونکہ محمود اچکزئی واقعی آئین قانون کی بالادستی کے لیے خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تحریک انصاف کو اگر تحریک تحفظ آئین کی پشت پناہی کرنی پڑے، ان کے ساتھ قدم بہ قدم چلنا پڑے، تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ محمود اچکزئی تحریک انصاف سے نہیں ہے، صاحبزادہ حامد علامہ راجہ ناصر بازی تحریک انصاف سے نہیں ہے، یہ خان سے محبت کرنے والے وفادار ساتھی ہیں۔ اب یہ تو تحریک انصاف ان کے ساتھ جڑے ہوئے ابھی، اور مل جل کے کریں جو انہوں نے ابھی یوم تاسیس پہ بہت بڑے اعلانات کرنے ہیں، اس کی میں تفصیلات آگے آپ کو بتاؤں گا۔ جو نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ پاکستان کی عوام کے ذہن میں بھی ہے، اور کچھ لوگ ہیں بڑے تھوڑے لوگ، لیکن ہیں ضرور، وہ سوچتے ہیں کہ جو 3 سالوں میں تحریک انصاف کو مارنے میں، کچلنے میں، ظلم اور فستائیت میں، انہیں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج شاید کامیاب ہو گئی ہے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ یہ بالکل میں اس کے آپ کو ثبوت اور دلیل دیتا ہوں۔
آپ پاکستان کی 77 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 1947 سے 2025 تک جمہوری حکومت کی عمر کے کتنے دن کتنے سال؟ 3 سال سے 3.5 سال یا زیادہ سے زیادہ 4 سال ایک حکومت گزری، ایک وزیر اعظم گزرا ہے 77 سال میں۔ جمہوری دور 38 سال کا اور امریت کا دور 39 سال کا۔ کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں آیا جس سے اپنا وقت پورا ہو۔ 23 وزیر اعظم جنہوں نے اپنا وقت پورا نہیں کیا۔ سب سے زیادہ وقت کس نے گزارا؟ لیاقت علی خان اور نواز شریف نے، 4 سال 2 مہینے، 4 سال 1 مہینے۔ اب باقی 21 وزیر اعظم جو ہے 2 سال 3 سال 2 سال 3 سال، ایک وزیر اعظم نور الامین کو تو 1971 میں 13 دن بھی اس نے گزارے ہیں وزارت عظمیٰ میں۔ نواز شریف، لیاقت علی خان سب سے زیادہ حکومت کر گئے، اس کے بعد پھر نواز شریف بے نظیر، پھر نواز شریف بے نظیر، پھر محمد خان جنیجو، ذوالفقار علی بھٹو، شوکت عزیز اور آخر میں عمران خان۔ اب دیکھیں 3 سال 1 مہینہ، 3 سال 3 مہینے، 3 سال 8 مہینے، 3 سال 11 مہینے، اس طرح کے اقتدار کا یہ سارا وقت جمہوری حکومتوں کو ملا ہے۔ اب یہ 3.5 سال سے زیادہ انہوں نے نہیں جانے دیا، یاد رکھیں۔ لیاقت علی خان بس وہ پہلا تھا، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جتنی جمہوری حکومتیں آئیں، جتنے وزیر اعظم آئے اسٹیبلشمنٹ نے نکالے، وہ 3 سال 3.5 سال سے زیادہ نہیں۔ فارمولہ انہوں نے بنا لیا بس یہ۔ اب جب انہیں نکالا جاتا تھا کیا ہوتا؟ مٹھائیاں بٹتی، خوشیاں مانے۔ اب کہ جی جو جماعت نکل جاتی تھی وہ بھی مزے کی بات ہے، 5 سال اس پورے مرحلے سے دور رہتی اور اگلی باری پر پھر واپس۔ یہی 77 سال سے چل رہا ہے، دائروں کا سفر جسے کہتے ہیں۔ ایک خان آ گیا آؤٹ آف سلیبس، آؤٹ آف دا باکس، غیر روایتی سیاستدان جو اس گھٹیا نظام کا حصہ نہیں بنا۔ عمران خان کو نکالنے کے لیے اس پورے کے پورے نظام کو نکالنا پڑا۔ نظام دین نے قانون نکال دیا، عدلیہ نکال دی، انتظامیہ نکال دی، اسلام نکال دیا، نظریات نکال دی، اخلاقیات نکال دیے، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اور اسے لگتا تھا یہ قیمت صرف تحریک انصاف اور عمران خان ادا کر رہے ہیں، نہیں، اس کی قیمت یہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں کسی آپریشن میں کوئی شہید ہونے کی خبر ملے، صحافیوں کی جرت نہیں ہے کہ وہ لفظ لکھیں شہید کا۔ نیچے لوگ جو کمنٹس دیتے ہیں ذرا پڑھیں ان کو، آپ یقین کریں اب یہ اگلی نسل میں باتیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ خان کو تو انہوں نے 3 سال اقتدار سے نکالا ہے نا، اب یہ اگلا سیٹ اپ کس طرح بنائیں گے؟ ایک تو حل یہ ہے کہ اگلے 50 سال فارم 47 پہلے سے بنا کے رکھ لے 50 سال کے، اور حکومتیں بناتے جائیں اس پہ۔ لیکن نہ تو یہ سعودی عرب ہے، نہ ایران ہے، نہ روس ہے، نہ چین ہے، یہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں۔ اسلام آباد سے کچھ دور بیٹھا کلومیٹر اڈیالہ جیل میں، وہ چلا رہا ہے ملک۔ جلسے، جھنڈے، جلوس، ریلیاں یہ نہ نکالنے دیں۔ جماعتیں نظریے پر چلتی ہیں۔ نظریہ کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پنجاب میں بڑی تنقید کرتے ہیں، کھل کے کرتے ہیں سب، لیکن پنجاب کی مزاحمت بتانا بھول جاتے ہیں۔ جو نظریے پر کھڑے ہیں، جو پنجابی کھڑے ہیں، جنہوں نے پنجاب نے سب سے زیادہ پاکستان میں اس وقت قیمت ادا کی۔ پنجاب کے بزرگ دیکھیں، نوجوان دیکھیں، خواتین دیکھیں۔ نوجوانوں میں میاں آباد فاروق ہے، حسان نیازی، دونوں پنجاب سے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ بزرگوں میں ڈاکٹر یاسمین راشد خاتون بھی ہیں، میاں راشد عبد الراشد جو میاں رشید اجازت چودھری، شاہ محمود قریشی، طیبہ راجہ، صنم جاوید، عالیہ حمزہ۔ ذرا ایک تاریخ دیکھیں آپ، اور یہ نظریے کی بنیاد پہ ہے اور کسی بنیاد پہ نہیں۔ جس ملک میں نظریے کی بنیاد پر، جمہوریت کی بنیاد پر عوام ووٹ ڈالے، پھر ان کی پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں عزت ہوتی ہے۔ اور جو 2 نمبری واردات سے فارم 47 پہ انہیں ضلالت پوری دنیا میں ملتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال ابھی دیتا ہوں۔ ہندوستانی وزیر نریندر مودی سعودی عرب کے دورے پر ہے۔ سعودی عرب کی فضا میں داخل ہوا F-15 کے جہازوں کے حصار میں، عظیم الشان پروٹوکول، زمین پر نیچے گارڈ آف آنر، 21 توپوں کی سلامی، مخملی گلابی رنگ کے کارپٹ بچھا دیے۔ سعودی عرب کا سب سے بڑا سول اعزاز مودی کو ملا۔ ہندوستان کے 27 لاکھ شہری سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، استقبال کے لیے لوگ جمع۔ محمد بن سلمان کی دعوت پر یہ صرف 3را دورہ ہے، صرف 3را۔ یہ ایک نئی تاریخ میں جدہ ایئرپورٹ پہ دیکھیں، وہ عربی گلوکار کو ہندی سکھا کے انہوں نے اے وطن ہندوستان کے قومی ترانے گئے۔ پھر جو تجارت کے جو لمبے چوڑے اربوں خربوں ڈالرز کے منصوبے ہیں، معاہدے ہیں، یہ خالی وہ MOU والے دستخط نہیں، سچ مچ کے معاہدے۔ ہندوستان کے الگ جو ارب پتی تاجر آ رہے ہیں، وہ کہ کوئی جمہوری ملک کا وزیر اعظم آ رہا ہے۔ یہاں شہباز شریف اپنے منہ سے کہتا ہے کہ مجھے عرب ممالک کے رہنما دے کر کہتے ہیں دیکھو مانگنے آ گئے۔ وہ جان چھڑاتے ہیں کہ جا بابا جان چھوڑ، مجھے کھجوریں دے دیتے ہیں پہلے ہی۔ مطلب دیکھیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ ناجائز حکومت عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی، اسی لیے کبھی کسی شکارگاہ میں ٹینٹ پہ بلا لیا جاتا ہے، کسی جگہ کو چھوٹی موٹی جگہ کھڑے کھڑے بات کرنے، پتہ ہے کہ بھیک مانگنی ہے انہوں نے۔ مودی اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے۔ اچھا دیکھیں وہ ادھر ہے، اور جموں کشمیر میں بہت بڑا حملہ بھی ہوگا، 24 ہندوستانی شہریوں کی ہلاکتوں کی خبریں مودی نے فون شون کیے ہیں بڑے، جو بھی اس نے پغلام، یہ 90 کلومیٹر سری نگر سے دور شہر ہے، وہاں بہت بڑا معاملہ ہوا، ابھی تک ذمہ داری کسی نے نہیں لی۔ اچھا یہاں یہ یاد رکھیں، امریکی نائب صدر JD وینس اپنی اہلیہ کے ساتھ اس وقت 4 دن کے ہندوستان کے دورے پر ہیں، اور وہ دہشت گردی کے خلاف بڑی کھل کے باتیں کر چکا ہے۔ اور ہندوستان نے تو دیکھیں ہمیشہ سے مدار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرایا ہے، اور نواز شریف صاحب نے ان کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔
ممبئی حملوں میں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر ذمہ داری قبول کی تھی، ڈان لیکس پہ ریکارڈ میں موجود ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں جو موجود اس وقت حکومت ہے اس میں ہندوستان کا انتہائی اہم اثر و رسوخ ہے، اور وہیں سے سارے معاملات ان کے لیے آ رہے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس میٹنگ جو ہندوستان میں ہوئی، تلسی گباڑ یہ سب لوگ آئے، پاکستان کی انٹیلیجنس کو نہیں بلایا گیا وہاں. تو اب یہ معاملہ وہاں سے بھی شدت پکڑے گا. اسٹیبلشمنٹ پہ وہ ذرا دباؤ دیکھیے گا آپ کس قسم کا آنے والا ہے، کیونکہ ہندوستان نے ہمیشہ جو کشمیر میں ہونے والی جو دہشت گردی ہے اس کا الزام براہ راست پاکستان پہ لگایا، اور میاں نواز شریف صاحب نے قبول بھی کی ہے، تو وہ ان کے ساتھ آج حکومت میں بھی موجود ہے. تو یہ بہت بڑی کھچڑی پکنے جا رہی ہے. آپ ذرا پاپ کارن لے لیں اور بیٹھ کے بس دیکھیں اور کچھ نہ کریں. عدلیہ میں پیش رفت ہوئی. حکومت نے اپنے لگائے ہوئے 3 سپریم کورٹ کے ججز، انہوں نے 9 مئی کے آج بخیے ایسے ادھڑے ہیں. جج واشم کاکڑ نے ایسے چیخیں نکلوائی ہیں پولیس کی. شیخ رشید کا کیس، اس پہ پولیس کہتی ہے جی وقت دیں ہمیں، 2 سال ہونے والے 9 مئی کو. واشم کاکڑ نے کہا یہ 50 دفعہ میں نہیں رہنے والا بزرگ کہاں بھاگ کے جائے گا. آپ کو 1 سال بعد پرانے مقدمات یاد آ رہے ہیں. صنم جاوید کے کیس میں بھی رگڑا لگا. جج صاحب یہاں بھول گئے 1 سال نہیں 2 سال ہونے والے 9 مئی کو. واشم کاکڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ زمین پھٹے آسمان، عدالت قانون سے ہٹ کے کام نہیں کرے، جو کرنا ہے کر لو. 1500 ملزمان ہیں، 900 گواہ ہیں. 4 مہینوں میں یا فریدی نے کہا کریں، اور 2 سال میں پہلے کچھ نہیں ہوا. ذرا اندازہ کر لیں آپ. اب یہ 4 مہینوں میں صرف تحریک انصاف کی آپ کو پتا کہ چھینیاں نشستیں، اور یہ ان کے اپنے لگائے ہوئے ججز ہیں. لیکن جج کا ایمان جاگ جائے تو آپ کو پتا ہے وہ انصاف کر جاتا ہے. ابھی بشا بی بی اور خان کا القادر ٹرسٹ کیس دیکھیں، 15ویں نمبر کی سینیورٹی سے اٹھا کے وہ لگایا گیا سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، قائم مقام چیف جسٹس. وہ پوچھ رہا ہے القادر ٹرسٹ کی اپیل کب مقرر کرنی ہے، اس کی پالیسی مجھے دیں. رجسٹرار سے پالیسی مانگ رہا ہے، کیس کب لگے گا کوئی پتہ نہیں. اور کوشش کیا ہے ان کی اس وقت کہ مدنی بل کو استعمال کرنے منظور کروانے کے لیے، علی امین گنڈا پور پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، جیسے دہشت گردی کی عدالت میں لاہور میں اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے. وہاں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، بابر سواتی کو، کبھی کس کو. اور آئین اور قانون کا کھلواڑ. عالیہ حمزہ کا کیس پیش ہو رہا ہے، وہاں ریکارڈ ہی نہیں دے رہے. اور ان کا ٹاؤٹ صحافی برملا فخر سے کہتے ہیں 3-4 مہینے عالیہ حمزہ کو جیل میں. ارے عورت کو بے شرمو، صرف اس وجہ سے وہ پارٹی اکٹھی نہ کر لے پنجاب میں. خیبر پختونخوا میں آج تنظیمیں نو شروع ہوئی ہے ریجن میں، جو ضلع اور تحصیل کی سطح پر عہدیدار جنید اکبر مقرر کر رہے ہیں. اس میں ایم این اے، ایم پی ایز وغیرہ سب سے مشاورت کر کے 9 مئی کے بعد جو وفادار لوگ ہیں، جو مزاحمتی تحریک میں متحرک ہوئے، ان لوگوں کو خیبر پختونخوا میں عہدے دیے جائیں گے، اور وہ تمام لوگ نااہل کیے جائیں گے جو غیر فعال ہیں یا پارٹی کے مخالف امیدواروں کی حمایت کر رہے ہیں یا حکومتی عہدے رکھتے ہیں. 23 مئی کی آخری تاریخ ہے، اور 29 اپریل سے یہ شروع ہو رہا ہے. اچھا، ایک اور چیز جو تحریک انصاف پہ بڑا الزام لگتا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ نامعلوم اکاؤنٹ بناتے ہیں، فلاں رہنما نامعلوم اکاؤنٹ چلا رہا ہے، فلاں لاکھوں اکاؤنٹ ہیں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ. اب بیٹھ کے پوسٹ مارٹم کریں ان اکاؤنٹس کی، آدھے سے زیادہ ام حریم کی اولاد آپ کو نظر آئیں گے. 12 جماعت پاس جو ہے، اب خفیہ ادارے کے عہدیدار بھی آپ کو پتا ہے وہ عمار سولنگی کا اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، فیصل کے نام سے پکڑا گیا. ابھی شہزاد اکبر صاحب نے جو بات کی اور سمینہ پاشا کے ساتھ تنقیدی پوسٹ میں وہ بندہ مان بھی گیا کہ ہاں میں چلا رہا ہوں. انہیں پتہ ہے یہ اصل میں آپ کو بتاؤں کیوں چلاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کیوں اکاؤنٹ، یہ دل کی بڑھاس نکالتے ہیں. جو آپ انہیں گالیاں دیتے ہیں نا دن رات، یہ شام کو غم غلط کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اکاؤنٹ کھول کے، وہاں آپ کے سیاستدانوں پہ، صحافیوں پہ تنقید کرتے ہیں، پارٹی توڑنا. اب یہ کھل کے خود سامنے آتے ہیں، ریٹائر ہو گئے اب کیا کریں گے. اب اتنے نام سے بنائے اکاؤنٹ، ذرا ہمت کریں. ان کے تو لوگ ظلم و ستم سے چھپ کے اکاؤنٹ بناتے ہیں، یہ کس سے ڈرتے ہیں؟ ہمت کریں تھوڑی، نہیں کریں گے. بہرحال پیپلز پارٹی کی واردات بھی ووٹ بینک بچانے کے لیے نہروں پر نون لیگ سے نورا کشتی کھیل رہے ہیں. عوام کی ہمدردی بھی 4 جگہ سندھ میں اپنی حکومت کے خلاف دھرنا. ذرا اندازہ کریں، مطلب خاموشی سے تاکہ نہریں بھی بنتی جائیں، کام بھی چلتا رہ جائے، زرداری بھی خاموش رہے، اور سندھ میں عوام کے ساتھ واردات بھی کر جائیں. نون لیگ اسے بولیں گے. آج شبلی فراز سینٹ میں نہروں پر بول رہا تھا، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اٹھ کے چلے گئے، کورم پورا نہیں ہے جی، معاملہ ان کا ہے. تو یہ ان کی واردات ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، لیکن وہ انٹرویو تک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.